فرمائیں، اور بڑی شخصیت ہیں ہمارے شہر کی اور ہمارے ادارے کی بڑی شخصیت ہیں فضیلت الشیخ نائب مفتی جامعہ سلفیہ حضرت مولانا عبدالعزیز بٹ صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مفصل اور مدلل جامع گفتگو فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے عمل میں اور علم میں اللہ رب العزت برکت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من ایمان۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، کسی بھی مسلمان کو ایمان نصیب ہو جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ مسلمان یا اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے، جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، کلمہ توحید کی، رسالت کی گواہی دیتا ہے، وہ ہمارے لیے ایک مسلمان ہے۔ اسلام سے بھی جو اعلیٰ درجہ ہے، جو ہمارے ہاں کسی بندے کی تعریف کرنی ہو تو ہم یہ نہیں کہتے یہ بندہ بڑا مسلمان ہے، ہم زیادہ طور پر یہ کہتے ہیں یہ بندہ مومن ہے۔ ویسے ہمارے ذہنوں کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ اسلام کا درجہ بھی ہے لیکن ایمان کا درجہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر ایمان اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو اگلا مرحلہ آتا ہے کہ انسان کو ایمان کی لذت محسوس ہو۔ یہ کوئی کھانا پینا نہیں ہے، کوئی مٹھائی نہیں ہے، کوئی کھٹی میٹھی چیز نہیں ہے۔ ایمان کی لذت ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے، اور جن لوگوں نے اس کیفیت کو محسوس کیا ہے ان کا معاملہ صرف محسوس کرنے تک ہی ہے، وہ آگے اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکے۔ یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے، اس میں کیا جذبات ہوتے ہیں، وہ بیان کرنے سے وہ بیچارے قاصر ہیں۔ ایمان کی لذت اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ جب کسی کو ایمان کی لذت واقعتاً نصیب ہو جاتی ہے حقیقت میں، تو آپ اس کو جتنی مرضی تکلیفیں دے لیں، جتنی مرضی پریشانی دے لیں، وہ بندہ کبھی دین نہیں چھوڑے گا۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، پوری برادری، پورا علاقہ، پورا محلہ، پورا شہر، بڑے بڑے لوگ بھی اس کے مخالف ہو جائیں، جس کو ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے وہ کبھی ان چیزوں کو سمجھتا ہے کچھ نہیں، بلکہ وہ ان پریشانیوں پہ خوش ہوتا ہے۔
وہ پریشان نہیں ہوتا، گرفتہ دل نہیں ہوتا، بلکہ جب اس کو دین پہ چلنے کی وجہ سے مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے پھر حوصلہ ملتا ہے، حتیٰ کہ ان کو مار بھی دیا جائے، قتل بھی کر دیا جائے، ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کا قصہ بڑا مشہور ہے، جو انہوں نے توبہ بھی کر لی تھی بعد میں۔ وہ جادوگر تو انہیں اس لیے کہا، وہ تو مومن ہے نا اصل میں، جادوگر تو وہ نہیں رہے، توبہ کر لی انہوں نے، استغفار کر لیا، معاملہ ختم ہو گیا، لیکن صرف بات کو سمجھانے کے لیے، مسئلہ سمجھانے کے لیے ان کی پرانی زندگی کی جانب اشارہ کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، وہاں بحث ہوئی، گفتگو ہوئی۔ فرعون حقیقت تو سمجھتا تھا، لیکن اس نے پھر بھی سمجھا کہ شاید موسیٰ کافی عرصہ یہاں نہیں رہے، لگتا ہے کوئی جادو شادو سیکھ کے آ گئے۔ اس دور میں جادوگری کا بڑا چرچا تھا۔ اس نے مشورہ کیا، اسے مشیروں نے مشورہ دیا کہ ذرا شہر کے اندر لوگوں کو بھیجو، وہ بڑے بڑے جادوگروں کو بلائیں، جادو کا سحار علیم، بڑے بڑے جادوگر آئیں گے۔ جادوگر آتے ہیں، اب جادوگر آ کے فرعون سے گفتگو کرتے ہیں، حضرت ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرعون کہتا ہے من المقربین، کہ پیسوں کی اتنی حیثیت نہیں، وہ تو مل ہی جاتے ہیں ہر کسی سے، اگر تم موسیٰ کو ہرا دیتے ہو تمہیں جو صحیح شرف نصیب ہوگا، تمہیں میرا قرب نصیب ہو جائے گا، تم میرے ساتھ بیٹھا کرو گے فرعون کے ساتھ۔ اب وہاں پہ جناب پوری قوم کھڑی ہے، ایک طرف جناب موسیٰ علیہ السلام ہے، دوسری جانب جادوگروں کی کثیر تعداد ہے۔ ان کو کہا ٹھیک ہے جی، اپنا مظاہرہ پیش کریں۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، انہوں نے وہ رسیاں لاٹھیاں پھینکی تو جادو کے زور سے آنکھوں پہ جادو ہوا، جیسے قرآن کریم کہتا ہے آنکھوں پہ جادو ہوا، اور تھی وہ لاٹھیاں اور رسیاں ہی، مگر جادو کے زور سے وہ لگی جیسے وہ سانپ آ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا سے گھبرائے، اللہ تعالیٰ نے پوری تسلی دی، موسیٰ کچھ نہیں ہوتا، ذرا اپنی لاٹھی پھینکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی ہے، اس ایک ہی لاٹھی نے جتنی بھی تفاسیر کے مطابق، کوئی کہتا ہے 35,000، کوئی کہتا ہے 70,000، مختلف تفسیری روایات ہیں، جتنی بھی لاٹھیاں جتنی بھی رسیاں تھیں اژدہا بن کے لاٹھی نے نگل لیا۔ اب جو جادوگر تھے وہ حقیقت کو جانتے تھے۔ اب یہاں دیکھیں جب بندہ ایمان لاتا ہے اور پکا ایمان لاتا ہے، ایمان کی لذت اسے ملنا شروع ہوتی ہے نا، اس کو جتنی مرضی دھمکیاں دیں اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا، تمہارا یہ کر دیں گے، تمہارا وہ اشر کر دیں گے، تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تمہیں وہ کر دیں گے، بلکہ جتنی دھمکی دی جاتی ہے، جتنا پریشان کیا جاتا ہے نا، جس نے ایمان کی لذت چکھی ہوتی ہے اس کو اتنا ہی اور مزہ آتا ہے، کہتا اور کرو اور زیادہ کرو۔ اور اگر کبھی اسے ایمان کی راہ میں تکلیف نہیں نہ آتی تو پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، کوئی جمپ ہی نہیں آ رہا، کوئی رکاوٹ ہی نہیں آ رہی، کوئی پریشانی نہیں آ رہی، سطحی خیر ہے۔ اب یہاں دیکھیں فرعون ان کو کہتا ہے، وہ ایمان لے آئے، قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم اللہ پر، رب پر، موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ اب فرعون کو غصہ ہے، کہتا اچھا میری اجازت کے بغیر ہی، پھر خام خواہدہ لوگوں کو مروب کرنے کے لیے کہتا ہے یہ اس کا نا موسیٰ ان کا استاد ہے، انہوں نے ایک سکیم کھیلی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے سارا یہ ڈرامہ یہاں رچایا ہے مجھے پریشان کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر فرعون ان کو دھمکی دیتا ہے، ہزارہاں لوگ ہیں، فرعون کہتا ہے بعد آ جاؤ، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ کتنی خطرناک موت ہے۔ فرعون کہتا بعد آ جاؤ، اگر تم واپس کافر نہ ہوئے، میرے اوپر ایمان نہ لائے، موسیٰ کو نہ چھوڑا، موسیٰ کے رب کو نہ چھوڑا، میں پہلے تمہارا دایاں پاؤں کاٹوں گا، بعد میں تمہارا بایاں پیر کاٹوں گا، پھر اس کے بعد میں تمہارا بایاں ہاتھ کاٹوں گا، دایاں پیر کاٹوں گا، مارنا میں نے پھر بھی نہیں ہے، تمہیں سسک سسک کے تڑپ تڑپ کے مرنے کے لیے تمہیں میں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ اب سب کا جواب کیا تھا؟
جو کرنا کر لو. قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، جو تم سے ہوتا ہے تم کر لو، ہم نے کوئی نہیں ایمان چھوڑنا. یہ ایمان کی لذت جسے نصیب ہوتی ہے نا، اس کو جتنی مرضی آپ تکلیف دے لیں، پریشان کر لیں، جو مرضی کر لیں، اللہ جانتا ہے وہ اگر صحیح معنوں میں ایمان کی لذت لے چکا ہے، نصیب ہو گئی ہے، وہ دنیا کی ہر چیز چھوڑ دے گا. نہیں چھوڑے گا تو دین نہیں چھوڑے گا. یہ فائدہ ہوتا ہے ایمان کی لذت محسوس ہونے کا. اور پھر جس کو ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے، اس کے دل سے غیر اللہ کا خوف نکل جاتا ہے. جس کو صحیح معنوں میں عقیدہ توحید نصیب ہو جائے، ایمان نصیب ہو جائے. آج آپ دیکھ لیں، جن لوگوں کے عقیدے صحیح ہیں، ایمان کی لذت ان کو مل چکی ہے، وہ کبھی نہیں گھبراتے، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتے. ان کی خواتین کبھی بابوں کے درباروں کے مزاروں کے چکر کبھی نہیں لگاتے. ان کے گھر کے اندر سے ایک چھوڑ کے 1,00,000 تعویذ بھی نکل آئے نا، وہ اس کو پھاڑ پھوڑ کے پھینک دیتے ہیں. ان کے گھروں کے اندر سے انڈے بھی نکل آئے نا، وہ انڈے پکا کے خود ہی کھا جاتے ہیں. مسور کی دال بھی نکل آئے نا، وہ پکا کے خود ہی کھا جاتے ہیں. ان کے اندر یہ گھبراہٹ کیوں نہیں ہوتی، انہیں یہ پریشانی کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان ہوتا ہے، توحید ہوتی ہے، ایمان کی لذت چکھی ہوتی ہے. اور جو بیچارے عقیدے کے پکے کچے ہوتے ہیں، عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا، ایمان کی لذت نہیں ہوتی ہے، سرے سے کبھی عقیدہ ہوتا ہی نہیں ہے، ان کو گھروں کے اندر ذرا سی لائٹ چلتی ہے، بند ہوتی ہے، کہتے کالا ہو گیا. ذرا سا بچہ نیچے گرتا ہے، بچہ ذرا سا پریشان ہوتا ہے، رونا شروع کرتا ہے، کہتے لو جی جادو ہو گیا. ذرا سا کپڑے کے اوپر کوئی رنگ لگ جاتا ہے، کوئی داغ لگ جاتا ہے، کہیں کھنگی لگ جاتی ہے، کپڑا پھٹ جاتا ہے، وہ کہتے کالا ہو گیا، نیلا ہو گیا، پیلا ہو گیا، پتہ نہیں کون سا ہو گیا. ذرا سی کہیں ان کو ہلکی سی رات کو آواز آتی ہے نا، وہ فوراً کسی بابے کو، کسی عامل کو بلاتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ہمارے گھر کے اندر پتہ نہیں کیا ہو گیا. کہ انہیں ایمان کی لذت چکھ لی ہوتی ہے، عقیدہ سچا نصیب ہوتا، ان کو فرق کوئی نہیں پڑتا. وہ حالات سے باخبر رہتے ہیں، وہ احتیاطی تدابیر ضرور کرتے ہیں، لیکن نہ اپنے پیسے گواتے ہیں، نہ خواتین اپنی عزتیں جا کے گواتی ہیں. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے اندر جنوں کا اتنا خوف تھا نا کہ یہ کسی تنہا الگ جگہ پہ جاتے تو الگ جگہ پہ جانے کے بعد وہاں جا کر کہتے صحرا میں اعوذ بسید ھذا الوادی، قل اعوذ برب الفلق نہیں پڑھتے تھے، قل اعوذ برب الناس نہیں پڑھتے تھے. یہ وہاں جا کر کہا کرتے تھے اعوذ بسید ھذا الوادی، اس وادی کا جو جن سردار ہے نا، میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ فرمائے. یہ نہیں، میں یہ پناہ چاہتا ہوں یہ جن مجھے اپنی پناہ میں لے لے. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جناب جن جو ہوتا ہے وہ گول کپا گیا، وہ پہاڑ بن جاتا ہے. جب اس سے ڈرنا شروع کرتا ہے، ایمان کچا نظر آتا ہے، اس کو تو موٹر وے مل جاتا ہے، اس کو بنی بنائی شاندار قسم کی موٹر وے سڑک ملتی ہے. پھر وہ اس بندے کے اندر اور خوف پیدا کرتا ہے اور پریشانیاں دیتا ہے، تاکہ بندہ مزید جو ہے وہ شرک کرے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جب تربیت ہو گئی، ایمان کی لذت نصیب ہو گئی، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بت توڑنے کے لیے بھیجا. اب حقیقت یہ ہے، بتوں کے اندر سے واقعتاً آوازیں آ جاتی ہیں، قبروں سے واقعتاً آوازیں آ جاتی ہیں، خصوصاً ان لوگوں کو جن کے عقیدے بالکل کچے اور ہوتے ہی نہیں ہیں. وہ جن ہوتا ہے، واقعتاً وہ انگلی سے اشارہ کرتا ہے تو وہ کرنٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ناچنا شروع کر دیتے ہیں، ہو جاتا ہے. آپ یقین مانے کسی سچے اور کھرے عقیدے والے کو کبھی ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ بابا جی جو کرنٹ لگاتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے مروڑ کے شرارت کے طور پر ہاتھ ہی مروڑ دیتے ہیں، کبھی کچھ نہیں ہوتا. یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جب عقیدہ پکا ہو گیا، ایمان کی لذت نصیب ہوئی، صحابہ کو آپ علیہ السلام نے مختلف مقامات پر نا بت توڑنے کے لیے بھیجا. صحابی ایک بت توڑنے کے لیے گئے، اور لطف کی بات یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عام طور پر انہی لوگوں کے ہاتھوں سے بت توڑوائے جو جس بت کے زیادہ پجاری تھے، تاکہ اس کے دل کے اندر سے شرک ختم ہی ہو جائے. ایک صحابی بت توڑنے کے لیے گئے ہیں تو بت نے اندر سے چیخیں لگانا شروع کر دی، جیسے وہ ڈرایا کرتا تھا. صحابی نہ ڈرے، صحابی نے رکھ کے ایک مارا، جو بھی کلہاڑا پھواڑا ہوگا ان کے پاس، ہتھوڑا وغیرہ. اندر سے جن کی آوازیں، وہ تمہیں ہم سے ڈر نہیں لگتا؟ اسے کہا نہیں لگتا.
صحابی نے کہا مجھے تو کوئی ڈر نہیں لگ رہا. اس نے کہا یار تم وہی لوگ ہو, ہم ذرا سی آواز لگاتے تھے تمہاری دوڑیں لگ جاتی تھی, آج ہم آوازیں لگا رہے ہیں, تم ڈرنے کی بجائے ہمیں توڑ رہے ہو. صحابی نے فرمایا ہاں ڈر نہیں لگتا. اس نے پوچھا کس لیے ڈر نہیں لگتا؟ جن نے پوچھا کس لیے ڈر نہیں لگتا؟ آواز آئی بت کے اندر سے. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس لیے ڈر نہیں لگتا کہ ہم اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے. پہلے ہمارا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں تھا, اس لیے ہم تم سے ڈر جایا کرتے تھے, اب ہمیں تم سے کبھی ڈر نہیں لگے گا. یہ دو بہت بڑے فائدے ہیں جسے ایمان کی لذت نصیب ہو جائے. ایک تو اس کو جتنی مرضی تکلیف دے لیں وہ دین کبھی نہیں چھوڑتا, اور دوسرا اس کے دل کے اندر سے غیر اللہ کا خوف نکل جاتا ہے. بھائیو اگلا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے, یہ ایمان کی لذت نصیب کیسے ہوتی ہے؟ دل تو میرا بھی چاہتا ہے نا میری بھی یہ کیفیت ہو, ہم سب کا جی چاہتا ہے ہم سب ایسے ہی ہوں, اللہ کی راہ میں تکلیفیں آئیں, پریشانیاں آئیں, مصیبتیں آئیں, دنیا چاہے جائے دین نہ جائے, یا ہمارے دل کے اندر سے بھی غیر اللہ کا خوف نکل جائے, پریشانی کبھی نہ ہو, بڑے سے بڑا بندہ ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے ہم ذرا مرعوب نہ ہوں. وہ بندہ اور ایک عام سا بندہ ہمارے لیے بالکل برابر ہو بطور انسان. کبھی ہم کسی کو جھک کے سلام نہ لیں, کبھی ہم کسی کے پیچھے پیچھے نہ گھومیں, کبھی کسی سے نہ ڈریں یہ میرا نقصان کر دے گا, مجھے پریشان کر دے گا. چاہتے سب یہی ہیں, اور یہ اچھی بات بھی ہے. آج انشاءاللہ تعالی میں 4 یا 5 چیزیں عرض کروں گا. اگر کوئی شخص ان 5 یا 4 کو اپنا لے, یا ان 4-5 میں سے کسی ایک کو آزما لے, عمل کر کے دیکھ لے, اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایمان کی لذت محسوس کرے گا. بھائیو پہلی چیز جس سے بندے کو اندرونی طور پر مضبوطی ملتی ہے, دل کو خوشی ہوتی ہے اور ایمان کی لذت ملتی ہے, بندہ یہ بات یقین کر لے کہ جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا, جو اللہ نے میرے مقدر میں نہیں لکھا وہ مجھے دے کوئی نہیں سکتا. اور یہ کہ ایسا جملہ نہیں جو ہم کبھی کہتے ہی نہیں ہیں. ابھی ہم سب نے کہا ہے, ابھی ہم نے سلام پھیرا ہے, سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہا, اس کے بعد دعائیں پڑھی, یہاں آپ کے پاس لکھی ہیں, یہاں بھی لکھی ہوگی وہ دیکھ لیں. یہاں جہاں نماز کے بعد مسنون اذکار ہے نا, وہاں پر آپ دیکھ لیں, وہاں یہ لکھا ہوگا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت, اللہم لا مانع لما اعطیت, یا اللہ جو تو دے کوئی روک نہیں سکتا, ولا معطی لما منعت, اور جو تو نہ دینا چاہے وہ کوئی دے نہیں سکتا. اب یہ عقیدہ ہے ہمارا, ایمان کی لذت لینے کے لیے ضروری ہے. اسے دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے بھی کوئی توقع نہیں رکھنی, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے جائز ضرورت بھی نہیں مانگنی. میں ناجائز کی بات نہیں کر رہا, وہ تو شرک ہے. کسی غیر اللہ سے ایسی چیز مانگنا جس کے دینے پہ وہ قادر نہیں ہے, لیکن غیر اللہ سے وہ بھی نہیں مانگنا جو وہ دے سکتا ہے, اور وہ چیز بھی نہیں مانگنی جو اس کے اختیار کے اندر ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یجد عبد حلاوت الایمان, میں کسی بندے کو اس وقت ایمان کا مزہ نہیں آئے گا, اس وقت تک ایمان کی لذت نصیب نہیں ہوگی, حتیٰ یعلم, یہاں تک کہ اسے اس بات پہ پختہ یقین ہو جائے, ما اصابہ لم یکن لیخطئ, ما اصابہ, جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ کبھی جا نہیں سکتا, کوئی لے نہیں سکتا. وما اخطأ لم یکن لیصیبہ, اور جو اللہ نے اسے نہیں دینا اسے دنیا جہاں بھی مل کے نہیں دے سکتی. آپ یہ دیکھیں صحابہ کے تابعین کے تذکرے ہوتے ہیں, ان لوگوں کا یہ ایمان تھا, یہ یقین اور اعتقاد تھا. میں نے کہا جائز چیز بھی کسی سے نہیں مانگنی. آپ دیکھیں جو بندہ اس طرح کا ہوتا ہے نا, جس کی مزاج کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ کسی کی ہاتھ کی جانب نہیں دیکھتا, کسی کی جیب کی جانب نہیں دیکھتا, کسی کے عہدے کی جانب نہیں دیکھتا, کسی کی جو ہے وہ بڑے مقام اور مرتبے کی جانب نہیں دیکھتا, اللہ کے فضل و کرم سے اس بندے کے سارے کام ہی ہوتے ہیں. لیکن وہ کام تو سارے ہوتے ہی ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسے عزت نصیب ہوتی ہے, مقام نصیب ہوتا ہے, اور جو اس کو ولایت اور کرامت اور ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے, یہ تو ان سے بھی بہت اعلیٰ چیز ہے. جناب سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ عمر فاروق کے پوتے ہیں,
جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے ہیں اور اپنے وقت کے سب سے بڑے جو 7 امام ہیں ان میں سے ان کا بھی نام آتا ہے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا یہ کبھی کسی کے دربار میں، بادشاہوں کے دربار میں نہیں جاتے تھے، اور یہاں ایک نہیں ہے، ماشاءاللہ علماء کی فہرست ہے، ہمارے علماء کا یہ مزاج تھا اور سلف صالحین کی یہ عادات میں چیز شامل تھی۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی ضرورت کے لیے کسی کے دروازے پہ جا کے دستک نہیں دی تھی، بلکہ بعض سلف صالحین کے بارے میں تو آتا ہے، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ گھر کے اندر بیٹھے، دروازے پہ دستک ہوئی، بولے کون آیا ہے؟ بولنے والا بولا امیر المؤمنین ہارون الرشید ہوں، آپ سے ملنے آیا ہوں۔ کہا جاؤ بھائی، میں نے اپنا ایمان نہیں خراب کرنا، جاؤ چلو جاؤ۔ یہ امیر المؤمنین ہارون الرشید ہے، اس کو بادشاہ بذات خود آیا ہے اور دروازے پہ دستک دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں ملنے کے لیے آیا ہوں، جناب کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ فضیل بن عیاض فرماتے چلے جاؤ یہاں سے واپس، میرا ایمان خراب کرنے آئے ہو کہ تمہیں دیکھ کے میرے دل کے اندر غیر اللہ سے مانگنے کا دل کرنا شروع ہو جائے گا۔ سید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں۔ بندہ آیا ہرکارا، کیا بات ہے جی؟ وہ جی عبد الملک بن مروان باہر کھڑا ہے۔ کون عبد الملک بن مروان؟ مسلمانوں کا امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین۔ کہتے جاؤ جاؤ، میرے پاس وقت نہیں ہے، جاؤ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ سالم بن عبداللہ، ان کا بھی یہی قصہ ہے۔ شام کے دور میں سالم بن عبداللہ کو بارہا پیغام بھیجا، کبھی ہمارے پاس بھی آ جائے کریں، کبھی ساڈے کو روٹی کھا لیا کرو۔ آتے ہیں نا پیغامات، اللہ کی قسم یہ زہر ہے، زہر ہے۔ یہ بندے کو ایمان کی لذت سے محروم کرتا ہے۔ وہ کھانے کی لذت کا، جب وہ تتر بٹیر کی لذت کا آشنا ہو جاتا ہے نا، پھر ایمان کی لذت کوئی نہیں آتی۔ پھر جب ایک دفعہ وہ چیز جو ساری زندگی ایک سادہ سے بندے نے کھائی نہیں ہوتی، پتہ نہیں آپ کو کبھی ان عمرا کے دسترخوانوں پہ جانے کا شرف نصیب ہوا کہ نہیں ہوا، اللہ بچا کے رکھے۔ یہ 10 20 30 چیزیں منگاتے ہیں، اللہ کی قسم عبادت کا مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے، کوئی لذت نہیں رہتی۔ بعد میں اس کا چسکا لگ جاتا ہے، پھر بڑے بہانے سے بندہ ہفتے ڈیڑھ دعا کہ بھائی صاحب واہ دن ہو گئے تھے گھر جا کے دعا نہیں کی تھی۔ سنتے ہیں یہ جملے؟ اس میں عبادت کیسے، لذت کیسے آئے، مزہ کیسے آئے؟ بھائی ان کے پکوان ایسے شاندار ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے 4 سال پہلے مجھے عمرہ کرنے کا اتفاق ہوا، یہ بادشاہ نے بلایا، سعودیہ کے بادشاہ نے، میرا نام بھی آ گیا۔ آپ یقین مانیں گے صبح کا ناشتہ ہوتا تھا 400 سے 500 کھانے ہوتے تھے، دوپہر کا کھانا ہوتا تھا 400 500 کھانے ہوتے تھے، اور رات کا کھانا ہوتا تھا 400-500 کھانا رات کو بھی ہوتا تھا۔ یہاں سے 2 قدم پہ بیت اللہ ہوتا تھا، اسپیشل گاڑی آتی تھی۔ آج بھی ہمارے وہ دوست جن کے ساتھ ہم نے عمرہ کیا ہے نا، آج بھی یہی یاد کرتے ہیں، یار کھانا کھانا ہوتا مزہ آ گیا سے۔ پھر عمرہ کتنے گیا؟ پھر عمرہ کہاں پر چلا گیا؟ یہ ہمارے سلف کا طریقہ نہیں تھا۔ یہ سالم بن عبداللہ، میں نہیں کہتا کھائیں، جو پیار اور محبت سے کھلاتا کھائیں، اللہ کی رضا کے لیے جو کھلاتا ہے کھائیں، وہ تو کھانا، اس میں تو برکت ہی بڑی ہوتی ہے۔ وہ تو آپ علیہ السلام کا پہلا خطبہ ہی مدینے میں یہی تھا، آتی الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے رہا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ لیکن اللہ کی رضا کے لیے، میں وہ بات کر رہا ہوں جو اپنی مرضی اور مفاد کے مسئلے پوچھنے کے لیے کھلایا جاتا ہے۔ مسئلہ پوچھنے سے پہلے کھانا کھلا دیا جانا، پھر وہاں مولوی صاحب، عالم صاحب، مفتی صاحب فتویٰ کبھی نہیں صحیح بتا سکتے۔ پھر وہاں روٹی کھائے گا، وہ مسئلے کے وقت کوئی نہ کوئی جو چکر ہو ہی جائے گا۔ پھر لوگ ایسے نہیں کہتے امیران دے مسئلے ہو تے غریباں دے مسئلے ہو۔ یہ ہمارے اندر سے یہ چیز ہی ختم ہو گئی ہے۔ ہمیں اللہ پر اعتماد کم ہے، غیروں پہ اعتماد زیادہ ہو گیا۔ یہ سالم بن عبداللہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ وقت کا حکمران ہشام بن عبد الملک بن مروان بن عبد الحکم، یہ بھی اتفاق سے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ یہ بڑے پیغام بیچتا، حضرت مجھے ملنے آئے، حضرت مجھے ملنے آئے، کبھی آئے ملنے؟ یہ ہمیشہ انکار کر دیتے، دامن چھڑا لیتے۔ تو سالم نے کہا حضرت آج تو مل ہی گئے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، ملاقات ہو گئی۔ سالم نے کہا ہاں بولو۔ کہنے لگا حضرت میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو پیسے تحفہ دینا چاہتا ہوں، بولیے کیا مانگنا ہے؟
سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ فرمانے لگے میں اللہ کے گھر میں غیر اللہ سے مانگتے مجھے بڑی شرم آتی ہے. اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، یہاں مجھے غیر اللہ سے مانگتے شرم آتی ہے. جناب والا وہ بھی سیانہ تھا، اس نے کیڑ رکھ لی ہوگی، وہ باہر کھڑا ہو گیا، جا کے بیت اللہ کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا. سالم بن عبداللہ اپنا عمرہ وغیرہ کر کے فارغ ہو کر باہر نکلے ہیں، باہر کھڑا ہے. کہتا حضرت جی آجو ادھر. ہاں جی. کہتے مانگو، کیا مانگنا ہے؟ وہاں تو اندر بیت اللہ تھا نا، اللہ کا گھر تھا، تم نے نہیں مانگا، اب تو مانگو. سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ فرمانے لگے مجھے کیا دو گے؟ مجھے کیا دو گے؟ اس نے کہا دنیا کی جو چیز مانگنی ہے مجھ سے مانگ لو، میں تمہیں دے دوں گا. سالم بن عبداللہ فرمانے لگے اللہ کے بندے، دنیا تو میں نے اس سے نہیں مانگی جو اندر سب کو دے رہا تھا. دنیا تو میں نے اللہ سے بھی نہیں مانگی کبھی، میں نے تم سے کیا مانگنی ہے؟ کہندے سی تخت ہزارہ کی لینا، اساں تخت ہزارہ کی لینا، سانو کی لگے شہر بمبور دے نال، اساں اپنی بال کے سیک دے ہاں، سانو کی لگے کسی ہور دے نال. یہ سوچ رکھو، یہ عقیدہ رکھو. سنا ہے سر کو جھکا دیتا ہے، سر کو جھکا دیتا ہے یہ خیرات کا پتھر. سنا ہے مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. اللہ کی قسم اس گردن کو ایسے رکھنا ہے نا، ہمیشہ تان کے رکھنا ہے، سینہ ٹھوک کے رکھنا ہے. غیر اللہ سے تو کو چھوڑ دو. غیر اللہ سے ناجائز بھی نہیں مانگنا، غیر اللہ سے کبھی جائز بھی نہیں مانگنا. اللہ کی قسم اللہ اپنے دست غیب سے تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس دولت کے پیچھے بھاگو گے یہ بگائے گی، اور اس سے جان چھڑواؤ گے یہ تمہارے پیچھے پیچھے پڑھ کے تمہاری منتیں کر کے تمہارے پاس آئے گی. یہ ایمان کی بات ہے نا، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے ایمان کی لذت محسوس کی ہے. تاریخ میں ایک واقعہ بڑا شاندار، دو دوست آپس میں بیٹھے ہوئے، حالات بڑے خراب ہیں. میں کہا کرتا ہوں شاید ان کو بھی ہماری حکومت جیسی کوئی حکومت مل گئی. حالات بڑے خراب ہیں، کشیدہ ہیں، دونوں پریشان ہیں، باتیں کر رہے ہیں، یار حالات نہیں اچھے، گزارا نہیں ہو رہا. ایک بولا یار ہمارا فلاں دوست تھا نا، اس کے پاس بڑا پیسہ آ گیا ہے، اور سنا ہے وہ اچھا بھی بہت ہے، اس کا مزاج بڑا اچھا ہے، ملنے جلنے والوں کا خیال بھی بڑا کرتا ہے. کیوں نہ اس کے پاس چلتے ہیں، اس کی کوٹھی پہ، اس کی حویلی پہ جاتے ہیں، اس سے جا کے کچھ مانگتے ہیں، اس سے جا کے کچھ لیتے ہیں، اس کے بعد اپنا کاروبار کر لیں گے، کام کر لیں گے. کہتا ہو یار چلے. دونوں دوست اس کی حویلی پہ ڈیرے پہ گئے. ایک وہیں سے ایک جملہ کہہ کے واپس ہو گیا، میں آخر میں بتاؤں گا جا کے. وہ وہاں سے واپس ہو گیا. دوسرا اندر گیا، اس سے چودھری صاحب سے، میاں صاحب جو بھی ہوگا، بات کی، اپنے حالات بتائے، بڑے خراب ہیں، غربت ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے. اللہ کے بندو کس پہ غربت نہیں آتی، کس پہ پریشانی نہیں آتی؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں جو آج مالدار ہیں انہوں نے کبھی غربت نہیں دیکھی؟ دیکھی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر ہے. اللہ کبھی اوپر لے کے جاتا ہے آزمانے کے لیے، کبھی نیچے لے کے آتا آزمانے کے لیے. بندے کا فرض یہ بنتا ہے بندہ کسی بھی شکل میں ہمت نہ ہارے، اپنے ہاتھ پاؤں مارتا رہے، اپنے آپ کو مت چھوڑے کہ اب آگے کچھ نہیں ہو سکتا. اسے کیا پتا آگے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. اگر حالات اچھے نہیں رہے تو برے بھی نہیں رہ سکتے. اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر ہے. صبر و شکر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، انسان کو محنت کرنی چاہیے. اگر انسان اس قدر قابل نہیں ہے کہ محنت کر سکے، اللہ نے اولاد دی ہے، اپنی اولاد کو نیک بنائے، اپنی اولاد کو محنتی بنائے، اولاد اس کی وہ تمام ضروریات انشاءاللہ بعد میں پوری کر دے گی. لیکن یہ کیا ہوا کہ ذرا سی تکلیف آئی، ذرا سی پریشانی آئی، ساری خودداری، ساری غیرت لوگوں کے قدموں میں جا کے رکھ دی. سارا کچھ جا کے لوگوں کے در در سے مانگنا شروع کر دیا. یہ گیا ہے اندر، اپنے حالات بتائے، کہا تمہارا تعاون میں کرتا ہوں، ٹھہرو. اپنے غلام کو آواز دے کر کہنے لگا اس میرے دوست کو 1000 درہم کی تھیلی دے دو. اس کو 1000 درہم کی تھیلی دے دی. وہ دروازے تک پہنچ گیا، اس کو پیچھے سے آواز دے کر پھر بلایا. کہتا یار ہمارا ایک اور دوست ہوتا تھا. اسی بندے کا نام لیا جو اس کے ساتھ بھی اس سے مانگنے کے لیے آیا تھا، دروازے سے واپس ہو گیا تھا. بولا یار ہمارا ایک اور فلاں دوست ہوتا تھا. کہا ہاں. اس کے حالات کیسے ہیں؟ یہ اس کے حالات بھی بڑے خراب ہیں، وہ بھی بڑا پریشان ہے. اس نے کہا ٹھہرو. اپنے غلام کو آواز دے کر کہا 1000 کی 2 تھیلیاں لے کر آؤ، اور اس کو 2000 درہم دے کر کہا دیکھو بھائی تم نے مجھے اپنے حالات بیان کیے، مجھے پتہ چل گیا تمہاری ضرورت کیا تھی، میں نے تمہیں اس کے مطابق 1000 دے دیا.
اس کا مجھے نہیں پتا اس کو کتنی ضرورت ہے، میری طرف سے اسے یہ 2000 درہم جا کے تحفہ دے دینا۔ اسے 1000 ملا، اسے 2000 ملا۔ وجہ کیا تھی؟ جب وہ اس کی حویلی پہ پہنچے نا، دستک دینے لگے، جس کو 2000 دینے کا کہا تھا، جو اندر نہیں گیا تھا، اس نے کہا تھا میں نے نہیں جانا۔ اس نے پوچھا کس لیے نہیں جانا؟ آؤ مانگ لے۔ تو اس نے کہا یار نہیں، ان الذی اعطاہ یعطینی، جس اللہ نے اسے رزق دیا ہے مجھے بھی رزق دے دے گا۔ یہ ہوتا ہے غیر اللہ سے کوئی امید نہیں۔ اس نے کہا ان الذی اعطاہ یعطینی، میں نے نہیں اسے مانگنا، جس رب العالمین نے اسے رزق دیا ہے وہ مجھے بھی رزق دینے پہ قادر ہے۔ اس طرح کا معاملہ جب انسان کر لیتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجد حلاوت الایمان، پھر اس انسان کو ایمان کی لذت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بھائیو یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز جس سے ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت انسان محسوس کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایمان کی لذت اس بندے کو نصیب ہوگی ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کسی سے محبت نہ ہو۔ اب یہاں آپ دیکھ لیں، یہ بڑا ایک نا پیمانہ ہے۔ ایمان کی لذت محسوس اگر کرنی ہے نا، دیکھ لیں ہمارا یہ کردار ہے کہ نہیں ہے۔ مختصر لفظوں میں کیا ہے؟ جو چیز اللہ اور اس کا رسول کہتے ہیں وہ کرنی ہے، چاہے جو مرضی ناراض ہوتا جائے۔ جو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں کرنا ہے، وہ چاہے دنیا جہان راض ہوتی جائے نہیں کرنا ہے۔ پوری دنیا ایک طرف ہو، ماں ایک طرف ہو، باپ ایک طرف ہو، بہن بھائی ایک طرف ہوں، دوست احباب ایک طرف ہوں، اپنا مدیر، اپنا چیئرمین، اپنا صدر سارے ایک طرف ہوں، جو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں کرنا، پھر وہ نہیں کرنا۔ کسی بھی شکل میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کو حیثیت نہیں دینی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بندے کا کیا حشر کیا جاتا ہے۔ دیکھ لیں یہ بیچارہ بالکل اجنبی اور تنہا رہتا ہے، کوئی اسے پاگل کہتا ہے، کوئی دیوانہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے اس کا دماغ خراب ہے، کوئی کہتا ہے اس کو دنیا کے ساتھ چلنا نہیں آتا، کوئی کہتا ہے دیکھو اس کی وجہ سے بھائیوں کے اندر لڑائی ہو گئی ہے، دیکھو اس نے اپنی ماں کو رلا دیا، اس نے اپنے باپ کو رلا دیا، اسے اپنے باپ کی داڑھی کا خیال نہیں رہا، اسے ماں کے جو ہے وہ سفید بالوں کا احترام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شریعت یہی کہتی ہے، پر شریعت ماں کی اطاعت کا حکم بھی تو دیتی، چلو ماں کی مان لے۔ کئی معاملات ایسی ہوتی ہیں جب بندہ وہاں پہ دین کے لیے ڈٹ جاتا ہے، ماں اپنا دوپٹہ اتار کے پاؤں میں رکھ دے تیری مہربانی۔ ہمارے گھروں کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، کوئی انسان اپنی بیوی کو مکمل صحیح پردہ کروانا چاہے، لے یہ ساڑھے خاندان جنہیں وہیں آ گیا، یہ ساڑھے سے شک کرتا ہے، اس طرح کے جملے کسے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ گھروں کے اندر ان لوگوں کا جینا حرام کیا جاتا ہے، جان بوجھ کے ان کو تانے مارے جاتے ہیں جو شریعت کے اوپر چلنا چاہتے ہیں۔ مثلا ہمارے گھروں میں ایک رواج ہے جو بالکل غلط اور حرام ہے، شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اگر بہنوئی آئے گا تو سالی ہار، سالے کی بیوی اسے چیزیں پیش کرے گی، وہ کیوں کرے؟ وجہ اس کے اوپر لڑائی جھگڑا بنتا ہے۔ بہنوئی صاحب، جوائی صاحب جا کے ناراض ہوتے ہیں، میں تمہارے گھر گیا تھا، تمہاری سالی نے میرے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کی۔ اس کے اوپر لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو ایمان کی لذت لینی ہے نا، اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ۔ میں صرف ایک مسئلہ بطور مثال بیان کر رہا ہوں، میں نہیں کہتا کہ لڑائی کرو، جھگڑا کرو، بڑے پیار کے ساتھ سمجھو کہ میں نے کوئی نہیں ماننا، آپ نے مجھے نکالنا ہے نکال دے، آپ نے مجھے رکھنا ہے رکھ لیں، آپ نے میرے حصہ دینا ہے دے دے، نہیں دینا ہے نہ دے۔ اگر زیادہ دھمکی دیں مجھے ملنا ہے ملے، نہیں ملنا تو آپ کو میں چھوڑ سکتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ایسے حالات نہیں ہیں۔ حالات وہی پیدا ہو گئے جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وقت آئے گا الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، فرمایا ایک وقت آئے گا لوگوں کی یہ کیفیت ہو جائے گی، اس دور میں جو دین کے اوپر چلنے والا ہوگا اس کی کیفیت یہ ہوگی جیسے کسی نے ہاتھ میں انگارہ پکڑا ہوتا ہے۔ بھائیو اس حدیث میں اس بندے کی تعریف نہیں کی گئی، اس بندے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب اس کے اوپر دین برداشت کرتے وقت سختیاں آئیں گی دین وہ بھی چھوڑ دے گا۔ تو کسی نے کہا نا یہ قیام کیسا ہے راہ میں تیرے ذوق عشق کو کیا ہوا، ابھی 4 کانٹے چبھے نہیں تیرے سب ارادے بدل گئے۔ اب یہ آپ علیہ السلام فرماتے کالقابض علی الجمر،
دین پہ چلنے والا فرمایا یوں ہے جیسے کسی نے ہاتھ میں انگارہ پکڑا ہے۔ آپ مجھے ایمانداری سے تصور کریں کہ سخت گرمی ہو یا سردی ہو، آپ نے اپنے ہاتھ میں انگارہ پکڑا ہو، آپ ہاتھ میں انگارہ پکڑ سکتے ہیں؟ نہیں پکڑ سکتے۔ جیسے ہی آپ کو تپش محسوس ہوگی، جلد جلنا شروع ہوگی، آپ کیا کریں گے؟ انگارہ اسی وقت۔ یہ بتایا گیا ہے جیسے ہی اس بندے کو دین کے اوپر چلنے والے کی وجہ، دین کے اوپر چلنے والے کو دین پر چلنے کی وجہ سے تکلیفیں آئیں گی، جیسے کہ کوئی ہاتھ میں انگارہ پکڑتا ہے، ہاتھ جلتا ہے، انگارہ پھینک دیتا ہے نا، اسی طرح یہ بھی اپنا دین چھوڑ دے گا۔ اب آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھیں۔ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے جناب سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے اسلام کے لیے پہلا تیر چلانے والے، اور تیر اندازوں میں ان کا سب سے نمایاں نام ہے۔ جنگ احد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بظاہر شکست تھی، ایک صحابی جا رہے ان کے پاس تیر تھے، فرمایا ادھر آؤ ذرا، یہ تیر اپنے ساتھ کو دے دو، کہیں تمہارا نشانہ مس نہ ہو جائے، تم ذرا ساتھ کو دو، اس کا نشانہ بڑا پکا، اس کو دے دو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص الخاص صحابہ میں سے، عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد ماں ناراض ہو گئی، والدہ ناراض ہو گئی۔ اب ان کے بارے میں مشہور تھا یہ اپنی والدہ کے بڑے خدمت گزار ہیں۔ والدہ نے کہا جب تک یہ میرا بچہ دین نہیں نہ چھوڑے گا، کافر ہونے کا اعلان نہیں کرے گا، اس وقت تک میں نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، میں بھوکی پیاسی مر جاؤں گی۔ جیسے وہ عورتیں سیاپے کرتی ہیں گھروں کے اندر، بعض نالائق خواتین کرتی ہیں ایسا، بلیک میل کرتی ہیں اور جو وہ ڈرامے کرتی ہیں، رونا دھونا، سیاپے کرنا، پیٹ سیاپا۔ آپ نے سامنے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تم جہنم میں بہت زیادہ ہوگی۔ کیوں؟ ایک نے پوچھا کس لیے؟ فرمایا عقل تمہاری کم ہوتی ہے، لیکن بڑے سے بڑے عقل مند آدمی کی عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہو، کہ تم کوئی نہ کوئی ایسا چکر کھیل دیتی ہو، ایسا ڈرامہ کر دیتی ہو کہ بڑے سے بڑا سمجھدار آدمی بھی بیچارہ ہتھیار ڈال کر غلط قدم اٹھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا انشاءاللہ آخر میں۔ سردس یہ دیکھ لیں، ان کی والدہ محترمہ کہنے لگی جب تک میرا بیٹا کافر ہونے کا اعلان نہیں کرے گا دوبارہ، اس وقت تک میں نے کھانا پینا کچھ نہیں ہے۔ اب یہ پورے مکے میں ان کی فرما برداری بڑی مشہور تھی۔ ماں کو سمجھایا اماں جی مان جاؤ، اماں جی مان جاؤ، نہیں میں نے نہیں ماننا۔ سبحان اللہ، اپنی ماں کو مخاطب کیا اور کہنے لگے واللہ یا اماں لو اللہ کی میعۃ نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ھذا لشیء۔ اماں جی یہ تو آپ کی ایک جان ہے نا، آپ کی ایک جان ہے، آپ روٹی شوٹی نہیں کھاؤ گی تو مر جاؤ گی نا، اللہ کی قسم آپ کی ایک کی بجائے 100 جان ہو، ایک دفعہ مر کے زندہ ہو جاؤ، پھر دو دفعہ مر کے زندہ ہو جاؤ، تیسری مرتبہ مر کے زندہ ہو جاؤ، 100 مرتبہ تم مر کے زندہ ہو جاؤ نا، اللہ کی قسم میں نے تمہارے لیے دین کوئی نہیں چھوڑنا۔ کلی ان شئتی او لا تاکلی، کھانا کھا نہیں کھاتے نہ کھا چل۔ میں نہیں کہتا کہ اللہ تعالی ہمیں اس آزمائش میں لے کے جائے، یہاں آ کے بندے کا ایمان رہ جاتا ہے، بڑی مشکلیں آ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی انسان کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے، خصوصاً موجودہ جو دور گزر رہا ہے، دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ اسی وجہ سے جب ہمیں ایمان کی لذت نصیب نہیں ہوتی، ایمان پر آنے والی تکلیف بھی ہمیں جو ہے وہ اتنی بڑی لگتی ہے، اسی وقت ایمان چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بھائیو تیسری چیز جس سے انسان کو ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے کہ بندے کو اختیار دیا جائے، بندے کو یہ اختیار ملے، یا دین ہے یا موت ہے، واضح اختیار ہو اور چانس ہی کوئی نہیں ہے۔ کوئی ہاتھ میں گن پکڑ لے، کوئی تلوار پکڑ لے کہ بھئی یا تو تمہیں موت ملنی ہے یا تمہیں دین ملنا ہے۔ بندہ کس چیز کا انتخاب کرے؟ بندہ موت کا انتخاب کر لے، دین اپنا بچا لے۔ گرداسپور کا واقعہ ہے، غلام احمد قادیانی لعنتی ملعون کذاب کا ایک مربی، وہ مربی کہتے ہیں نا، تو ان کا ٹارگٹ عام طور پر غریب اور مسکین لوگ ہوتے تھے۔ ایک بندہ تھا وہ ترخان آرا چلا رہا تھا، یہ دیکھیں ایمان کی لذت کیا ہوتی ہے۔ وہ آ کے مربی اس کو نا دین کی دعوت دینا، اپنے جھوٹے دین کی دعوت دینا شروع ہو گیا،
مرزا غلام احمد قادیانی یہ ہیں، نبی ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، ذلی ہیں، بروزی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ بندہ خاموش ہو کے سنتا رہا، خاموش ہو کے سنتا رہا۔ جب اس کی باتیں پوری ہو گئی، کہتا تمہاری باتیں پوری ہو گئی ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہو گئی ہیں۔ اس بندے نے اپنا آرا چلایا، اس کا سر پکڑا آرے کے نیچے رکھ دیا، کہتا ابھی مجھے کہو کہ غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے اور لعنتی ہے۔ وہ غلام احمد قادیانی کا جو مربی تھا، اس کا جو اس کے دین کی، جھوٹے دین کی دعوت دینے والا تھا، اس نے اسی وقت چیخنا شروع کر دیا، اور نہیں غلام احمد جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، لعنتی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ جب ساری باتیں ہو گئی، اس ترخان نے پھر دوبارہ آرا چلایا، کہا اب میرا سر اس آرے کے نیچے دیکھو، اب میرے سر کو اس آرے کے نیچے دے دو، اور مجھے کہو میں ایک دفعہ کہوں نبی کریم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے؟ نہیں تھے، اللہ کی قسم میں آرا تو اپنے سر میں گھسیڑ لوں گا، ایک دفعہ بھی زبان سے نہیں کہوں گا اللہ کے نبی علیہ السلام نبی نہیں تھے۔ یہ جن کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، بندے کو باقاعدہ انتخاب دیا جائے کہ دین ہے اور موت ہے۔ میں پھر دوبارہ یہی عرض کروں گا، اللہ نہ کرے، یہ چیزیں کہنا بڑی آسان ہے، میں بھی بڑی سہولت سے یہاں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہا ہوں، آپ بھی بڑی سہولت سے سن رہے ہیں، لیکن پنجابی میں کہتے ہیں راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے، یہ انہی لوگوں کو پتہ چلتا ہے جو اس مصیبت سے گزرتے ہیں۔ شاید ہم اس کیفیت کا یہاں اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے جو دوست احباب ہیں جو یورپ میں رہتے ہیں، غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، یا ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں ان کے اوپر دباؤ بڑا ہے، مصیبتیں بڑی ہیں، پریشانیاں بڑی ہیں، وہ اس کیفیت کو زیادہ بہتر جان سکتے ہیں، خصوصاً جن ملکوں کے اندر مسلمانوں کو مارا گیا ہے۔ قسطنطنیہ میں کیا ہوا ہے؟ ابھی پچھلے دنوں میں جو ہے وہ یورپ کے کسی شہر میں، کسی ملک کے اندر ایک کلیسا کھولا گیا جس کے اوپر پابندی تھی۔ اس کلیسا کی خاصیت کیا تھی کہ جب انہوں نے اندلس فتح کر لیا، اسپین فتح کر لیا، غرناطہ ختم ہو گیا، اشبیلا ختم ہو گیا، بلنسیا، مرسیا، قرطبہ، سارے علاقے مسلمانوں سے چھن گئے، انہوں نے مسلمانوں کے سامنے دو ہی باتیں رکھی، یا مر جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ ایک گرجا بنایا، گرجا، ان مسلمانوں کی ہڈیوں سے بہت بڑی عمارت بنائی، ان کے جسم کے ٹکڑے وہاں پہ لگائے، زندہ جلائے جن لوگوں نے مرنا قبول کر لیا تھا، اسلام چھوڑنا قبول نہیں کیا تھا۔ یہ ہم یہاں پر بڑی آسانی سے بات کریں، ان لوگوں کو دیکھیں جو اس کیفیت سے گزرتے ہیں۔ اس لیے بھائیو، یہ تیسری چیز ہے، جس بندے کے اندر یہ خوبی ہے نا، اللہ کے فضل و کرم سے اسے ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، میں بندے کو اس وقت ایمان کی لذت ملے گی ان توقد نار عظیمۃ فیقع فیہا، ایک بہت بڑی آگ روشن کی جائے، بہت زیادہ آگ جلائی جائے، اور اس کو کہا جائے یا تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا کافر ہو جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اگر وہ بندہ آگ کے اندر چھلانگ لگا دے نا، اسے ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ اتنی بڑی چیز ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بذات خود ان لوگوں کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ ایک تو بندہ کسی کے بارے میں کہتے ہیں یہ ایمان والا ہے، سورۃ البروج پڑھیں آپ۔ بروج کسے کہتے ہیں؟ خندقوں کو۔ وہ خندقیں کس لیے جلائی گئی تھی؟ وہ جناب عبداللہ بن تامر رضی اللہ عنہ، سارا ان کا قصہ بڑا مشہور ہے۔ آج سعودیہ کا وہ علاقہ، اس وقت یمن کا علاقہ تھا، آج سعودی عرب کا علاقہ جیزان ہے۔ جیزان کے اندر اس شہر میں آج بھی وہ خندقیں موجود ہیں، انہوں نے آثار قدیمہ کے طور پر شروع سے سنبھال کے رکھی ہیں۔ 70,000 لوگوں کو ایک دن میں جلایا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ان سے صرف اس بات کا انتقام لے رہے تھے نا کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ اللہ کے بندو، اتنی بڑی چیز ہے۔ روایات میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آگ جلا دی، خندقیں کھود دی، ہزاروں لوگ تھے، لوگوں کو صرف اتنا کہا جاتا یا کافر ہو جاؤ یا آگ کے اندر چھلانگ لگا دو۔ وہ لوگ ہنسی خوشی موت کو گلے لگا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ایک عورت تھی، فرمایا اس کی گود میں چند دنوں کا بچہ تھا، ماں تھی نا، رحم آ گیا ماں کو، ماں ایک قدم ذرا سا پیچھے ہٹی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ تعالیٰ نے اس چند دن کے بچے کو بولنے کی قوت عنایت فرما دی۔ اب بچہ کہاں بولتا ہے؟ اس بچے نے بول کر کہا یا اماں اصبری انتی الحق
اماں جی صبر کرو، ہم حق کے اوپر اپنی جان دے رہے ہیں۔ اس عورت کا بھی ایمان بڑا، اس نے آگ کے اندر چھلانگ لگا دی۔ یہ تیسری چیز ہے۔ اور چوتھی چیز، اسی کو کہہ کے ہم اپنی بات کو ختم کر لیں گے، چوتھی چیز اس کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی خاتون نے سوال کیا کہ حضرت شادی سے پہلے میں اللہ کی عبادت کرتی تھی، مجھے بڑا مزہ آتا تھا، لیکن شادی کے بعد میری عبادت سے لطف ختم ہو گیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا بیٹی مسئلہ اصل میں یہ ہے، تو اپنے شوہر کی نافرمان ہے، تو اپنے شوہر کی نافرمان ہے۔ تیری عبادت سے لذت اس لیے اللہ نے چھین لی ہے، تیری نمازیں اس لیے ختم، اچھی بھلی عورت ہوگی، شادی سے پہلے نمازیں بھی پڑھے گی، نفلی روزے بھی رکھے گی، درس و دروس میں جائے گی، تفسیر بھی کرے گی، شادی کے بعد ختم۔ جہاں دیگر امکانات ہیں، ہو سکتا ہے شوہر ان چیزوں کو ناپسند کرے، لیکن وہاں یہ امکان بھی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمان ہے، شوہر کی خدمت نہیں کرتی۔ یہ خواتین کو سمجھائیں، اپنی بچیوں کو سمجھائیں۔ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہو گیا ہے، بچیوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، ماں باپ سمجھانے کی بجائے آگ پہ تیل ڈالتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ بچی کا قصور نکالے، لیکن جہاں پر بچی کی غلطی ہے وہاں پر بچے کی غلطی تسلیم کرے۔ جہاں پر اپنے داماد کی غلطی ہے وہاں پر اپنے داماد کو غلط کہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا چوکوں چوراہوں میں جا کر کہیں، آپس میں بیٹھ کے کریں۔ یہ عورت کو سمجھائیں، اس کو بتائیں کہ بیٹا شوہر تمہاری جنت ہے یا تمہاری جہنم ہے۔ آج طلاقوں کی شرح کس لیے زیادہ ہو رہی ہے؟ دن بدن یہ معاملات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی ہوتی ہے۔ شوہر کو کھانا دینے سے انکار کر دیا، شوہر کا سوٹ استری کرنے سے انکار کر دیا، شوہر کے آگے زبان درازی کی، شوہر کے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ گالی دیتا ہے، گالی سے بات نکلتی ہے، کہتے ہیں میں تمہیں فارغ کر دوں، کہ دو فارغ کرو۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارا تو کام ہی روز کا یہی ہے، دارالفتاء میں روزانہ یہی کیس آتے ہیں اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہیں بچی کی غلطی ہوتی ہے، کہیں بچے کی غلطی ہوتی ہے، لیکن شوہر کا رتبہ اپنی بیٹیوں کو شادی سے پہلے سمجھائیں۔ یہ شادی کے وقت سمجھائیں کہ بیٹا اس کا اکرام کرنا ہے، اعزاز کرنا ہے، احترام کرنا ہے، یہ تمہارے لیے بہت بڑی حیثیت کا حامل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بعض علاقوں میں گئے، وہاں پر دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ واپس آئے، کہیں گے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہیں گے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے فلاں فلاں جگہ پہ دیکھا ہے لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ کا حق زیادہ، ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ تو جائز نہیں ہے، لیکن یہ سن لو، لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقها علیها۔ فرمایا اللہ کے بندو سجدہ کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر دین اسلام میں میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا نا تو میں اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو اب لوگوں کو، عورتوں کو کہتا کہ بیویوں اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرو۔ بیوی کو میں کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس کے حق بڑے زیادہ ہیں، وہ اس کے لیے بڑا کچھ کرتا ہے، صبح سے نکلتا ہے رات تک، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، فنے خان ہوتے ہیں، شادی کے بعد بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں بیوی بچوں کے لیے۔ کہتے ایک شیر کی شادی تھی نا، شیر کی شادی تھی تو سارے تیاریاں کر رہے تھے، تو چوہا جو ہے وہ لڈیاں ڈال رہا تھا۔ کسی نے پوچھا بھی خیر ہے تینوں بہت ہی خوشی چڑھی ہے؟ کہنا آج تو بعد شیر تے میں برابر ہو جانا۔ وہ کسی نے پوچھا کیسے؟ کہنا ویاہ تو پہلے میں بھی شیر ہی ہوتا سی۔ کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ بڑے بڑے مرد اپنے بیوی بچوں کے لیے کیسے کیسے گھٹیا لوگوں کی باتیں سنتا ہے، اللہ جانتا ہے، ہم کام کرتے ہیں نا ہمیں پتہ ہے۔ اب جملے تلخ ہو جائیں گے لیکن آپ سارے جانتے ہیں، میں بھی مزدور آدمی ہوں، میری اپنی مزدوری، آپ کی اپنی مزدوری ہے، ہم کوئی بزنس مین تو نہیں ہے کہ ہمارے ماتحت بڑے بندے ہوں، لیکن ایک اور بندہ ایسا ہوتا ہے وہ چند ہزار روپوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے پتہ نہیں کس کس کی باتیں برداشت کرتا ہے۔
ان کو جا کے سمجھائے بیوی تمہارا شوہر تمہارے لیے بہت بڑی چیز ہے. بعض بیگمات اپنے شوہر کو ڈاکٹر سمجھتی ہیں. جیسے وہ گھر کے اندر داخلہ فلانا بچہ بیمار ہو گیا, فلانا بیمار ہو گیا, وہ نہیں کر لینا. ادھر بچہ بیمار ہوتا ہے فون کھڑکا دیتی, بچہ بیمار ہو گیا, ابھی وہ کیا کر سکتا ہے, اس کے اختیار میں کیا. بات سمجھتی ہے ہمارا شوہر گنڈا ہے, کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے اس فون کری فلانے نہ میری لڑائی ہو گئی, وہ کیا کر لے گا, بیوقوف عورت. بات سمجھتی ہیں پلمبر ہے, سینٹری کا کام جانتا ہے, ذرا سی کی موٹر خراب ہوئی, چیز خراب ہوئی, فون کر دیا, اور وہ کیا کر, اسے کیوں ٹینشن دے رہی ہو. یہاں تو وہ آ سکتا ہو, کچھ کر سکتا ہو, پھر اور جو ہونا تھا ہو گیا. آل ان ون تلاش کرتی ہیں. یہ بھی ایسی نہیں ہوتی, صحابیات ایسی بیگمات نہیں تھی. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بی بی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی, حق مہر اسلام ہوا, اللہ رب العالمین نے اولاد دی. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کسی کام کے لیے سفر میں شہر سے باہر چلے گئے, بچہ بیمار ہے, بچہ فوت ہو گیا. اب بچہ فوت ہو گیا ہے, ابو طلحہ انصاری گھر آئے ہیں. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن خوب میک اپ وغیرہ کیا اپنے شوہر کے لیے. یہ باہر جاتی ہے نا, کیسے بن ٹھن کے جاتی, کبھی شوہر کے سامنے تیار ہوئی ہیں, سر کو ٹائم نہیں ہوتا, کسی فنکشن میں جانا ہو, کسی شادی میں جانا ہو, اللہ معاف فرمائے کس طرح بناؤ سنگار کر کے جاتی ہے, کس کے لیے, یعنی کہ جس کے لیے جائز ہے اس کے لیے نہیں کرنا, اور جس کے لیے ناجائز ہے اس کے لیے کرنا ہے. بلکہ چند دن پہلے میں کسی نے سوال کیا تو میں ویسے پہلے جواب دینے لگا تو میں ذرا ہچکچا گیا. میں نے کہا ذرا دیکھ ہی لے, کیا خاتون اپنے شوہر کے سامنے رقص کر سکتی ہے؟ تو میں پہلے جواب لگا نہیں, پھر میں سوچا جب پڑھ ہی لیتے ہیں تھوڑا سا شاید کچھ مل جائے, کوئی دلیل مل جائے. جب میں نے بڑے بڑے علماء اکرام کے, شیخ حسین کے, شیخ البانی اور بڑے بڑے لوگوں کے فتوے پڑھے, نے کہا جب میاں بیوی آپس کے اندر ہوں تو اس طرح کا ہنسی مذاق کر لیں جس میں کفار کی مشابہت نہ ہو, باقاعدہ اس کے اندر ٹریننگ نہ ہو, جائز ہے. یعنی جہاں پر تیار ہونا جائز ہے وہاں پر تیار نہیں ہوتی اللہ کی بندیاں, اور جہاں پر تیار ہونا جائز نہیں حرام ہے, جس کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگا کے نکلتی ہے نا اور مرد اس کی طرف ایسے نگاہ کر کے فرمایا وہ زانیہ ہوتی ہے, اس کو اللہ زانیہ عورت کا گناہ دیتا ہے. اپنی بچیوں کو سمجھاؤ شوہر کا اللہ کے بندیوں خیال کرو اگر وہ صحیح جا رہا ہے. میں تو کہتا ہوں ایسے سیمپل آنا مارکیٹ میں بند ہو گئے. ہماری پرانی مائی بیبیاں ان کی زندگی کیوں اتنی خوشگوار تھی, ہمارے جو دادے تھے پردادے تھے ان کی بیگمات آخر تک شوہر بھی عزت کرتا, بچے بھی عزت کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کرتی تھی. جو بیوی جو بچہ دیکھے گا میری ماں میرے باپ کو گالیاں دیتی ہے, اس نے خاک عزت کرنی ہے اپنے باپ کی. یہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ, بچہ فوت ہو گیا, لاش ہے دوسرے کمرے میں رکھ دی ہے, خوب تیار وغیرہ ہو کر بناؤ سنگار کر کے میک اپ کر کے اپنے شوہر کے ساتھ شباشی کی, ازدواجی تعلقات قائم کیے. صبح ہوئی تو کہتی ابو طلحہ ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھئے. کہنے لگی اگر کوئی چیز تمہیں کوئی ادار دے بندہ, اگر وہ تم سے ادار واپس مانگے تم اس کا ادار واپس کرو گے؟ ابو طلحہ فرما لگے ہاں کرنا نہیں ہے, اس کی چیز ہے. کہنے لگی ابو طلحہ اصل میں اللہ نے جو ہمیں بیٹا دیا تھا نا وہ اللہ نے واپس لے لیا. یہ بیوی ہے کہ شوہر کو تکلیف اور پریشانی ٹینشن نہ ملے. اس کا کتنا حوصلہ ہوگا, پہاڑ جتنا دل ہوگا, جس کے اپنے جگر گوشے کی لاش دوسرے کمرے میں پڑی ہے اور جھوٹ موٹ اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے. کیا وہ بڑی خوش ہو کے کر رہی ہوں گی سارا کچھ؟ ابو طلحہ انصاری فرماتے مجھے غصہ اتنا آ گیا میں گھر سے باہر نکل گیا. میں نے کہا اللہ کی بندی, بچے کی لاش پڑی ہے, تو جو ہے وہ میرے لیے بناؤ سنگار کر کے تیار ہو گئی. آج اولاد اچھی کیسے نکلے جب خود ماں کو کبھی عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوئی, آگے تربیت اس نے کیا کرنی ہے؟ بھئی پچھلے پرسوں کی بات ہے, رات سے میں فون آ گیا, فون پہ فون, موٹر سائیکل پہ تھا, میں نے کس نہ کس طریقے سے بات کی. خاتون کہتی بچہ بڑا ڈرتا ہے, روتا بڑا ہے, چیختا بڑا, چلاتا بڑا ہے. میں نے کہا جی اچھا یہ بھی کرو, وہ بھی کرو, وہ بھی کرتی ہوں, یہ بھی اچھا یہ بھی کرو, میں سارا کچھ ہی کرتی ہوں. میرے ذہن میں ایسے ہی بات ہے کہ میں نے کہا بی بی
موبائل استعمال کرنا بند کر دو. چپ. میں نے کہا ظاہری بات ہے بچے کے سامنے ہر وقت تو موبائل پہ لگی ہوگی تو بچے نے کچھ تو چیخ کے توجہ لینی. بچے کو کوئی زبان آتی ہے؟ میں نے کہا پھر سارے وظیفے چھوڑ کے یہ وظیفہ کرو, بچے کو سلانے کے بعد اپنا موبائل استعمال کر لیا کرو. ابو طلحہ انصاری فرماتے ہیں میں غصے میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس گیا. میں نے جا کے شکایت کی, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ دیکھا آپ نے اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میرے بیٹے کی لاش پڑی ہے اور جو ہے وہ یہ کر رہی ہے, بتایا تک نہیں ہے مجھے. ابو طلحہ انصاری فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات ملاقات کی تھی؟ جی ہاں کی تھی. میں بارک اللہ فیکما, یہ وہی بچہ تھا جس کے ساتھ آپ علیہ السلام کھیل کے کہا کرتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر, یہ وہی بچہ تھا, وہ فوت ہوا تھا. کہا بارک اللہ فیکما, اللہ یار تمہارے اندر برکت دے. جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں بیٹا دیا, مجھے بھائی دیا, میری ماں کو بیٹا دیا. ستیلے بیٹے تھے نا ابو طلحہ انصاری کے. انس بن مالک ان کے والد تو مالک تھے. جناب والا کہتے جیسے بیٹا پیدا ہوا نا, امی کہنے لگی بیٹا اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کے گرتی دلوا دو. کہتے میں نے اس کو گود میں اٹھایا, اللہ کے نبی علیہ السلام ایک باغ میں کھڑے کھجور کھا رہے تھے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو گود میں لیا, کھجور جو کھا رہے تھے وہی اس کے منہ میں ڈال دی اور کہا بیٹا اس کا نام ہے عبداللہ. گرتی بھی خود ہی دے دی, کھجور بھی خود ہی کھلا دی. جناب امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس بیٹے کو آگے 10 بیٹے دیے اور 10 کے 10 بیٹے قرآن مجید کے حافظ تھے. یہ دیکھیں آج یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اور بھائی جس ماں کو خود ایمان کی لذت کبھی نہیں ملی اس نے کیا کرنا ہے؟ صحابہ نے کہا نا جی آپ کو سجدہ کیا کرے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں حکم دیتا سجدہ کرو تو بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا ولا تجد امرأۃ حلاوۃ الایمان حتی تؤدی حق زوجها, میں کوئی بھی عورت کو اللہ اس وقت تک ایمان کی لذت عنایت نہیں کریں گے جب تک وہ اپنی شوہر کی خدمت کا حق نہ ادا کر لے. ایک عورت نے آ کر پوچھا تھا نا میرے شوہر کا مجھے اوپر کیا حق ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اگر تیرے شوہر کے پورے جسم پر پیپ ہو جائے تو اپنے ہونٹوں کے ساتھ اس پیپ کو چوستے تو اپنے شوہر کا حق پھر بھی ادا نہیں کر سکتی. یہ تو بہت بڑی بڑی باتیں. یہاں اچھا بلا دیندار آدمی ہوتا ہے. بات سے بات یاد آتی ہے, مجھے ایک دوست کا فون آیا 16 سال بعد, کہیں سے اس کو میرا پتہ چلا, باتیں ہوئی, فون مل گیا. کہنے لگا جی میں نے آواز پہچان لی. کہتے آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی پہچانا ہے. کہتا کون ہوں میں نے کہا تم وہی ہو جس کی بہت لمبی داڑھی ہوتی تھی تو منگنی کے بعد منگیتر نے فرمائش کی تھی داڑھی کٹواؤ, تم اگلے دن کلین شیو کرا کے کلاس میں آ گئے تھے. میں نے کہا تم وہ؟ کہتا تمہیں حال تک یاد ہے؟ میں کہا بھولنے والی بات ہے. کہتا نہیں میرے اندر بڑی بڑی داڑھی ہے. میں کہا اسی اندر کہیں جا کے دیکھیے بھائی. یہ ایسی عورت اس کو ایمان کی لذت نصیب ہوگی تو شوہر کو بے دین بنا دے گی. شوہر کا بیوی کا تو کام یہ ہے کہ نیک کاموں میں اس کا تعاون کرنا. الدنیا کلھا متاع, میں دنیا سارے کا سارا فائدہ ہی ہے, نفع ہی ہے. وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, میں بہترین دنیا کا سب سے اچھا کسی کو فائدہ ملتا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نیک بیوی عنایت کر دے. اب ہم اپنی بچیوں کو یہ چیزیں سمجھائیں کہ بیٹی تمہاری ایمان کی لذت اس کے اندر ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.